نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حملہ کیا حاتم طائی جس قبیلے میں رہتا تھا اس قبیلے پر۔ حاتم طائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم وہ قبیلہ چھوڑ کے بھاگ گیا، کہنے لگا میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہٰذا بھاگ رہا ہوں۔ حاتم کی جو بیٹی تھی وہ کہنے لگی میں سردار کی بیٹی ہوں اور بڑے گھرانوں کے لوگ بھاگا نہیں کرتے، مقابلہ کرتے، میں قوم کے ساتھ جیوں گی، قوم کے ساتھ مروں گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حملہ کیا تو وہ قبیلہ گرفتار ہوا تو بیٹی بھی گرفتار ہو کے آئی۔ ابن اسحاق ابن ہشام دونوں میں آپ کو روایت ملے گی۔ حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے میں نے دل میں خیال کیا کہ میں معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی سے ایسے سوال کروں گی، ایسے سوال کروں گی کہ انہیں جواب نہیں آئے گا، نقل کفر نہ باشا، ایسی باتیں کروں گی۔ اور کہتی ہے میری تنی ہوئی گردن تھی، اکڑی ہوئی، بادشاہ کی بیٹی تھی اور زمانہ جانتا تھا۔ کہتی جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوئی نا تو چونکہ میں تلوار چلاتی تھی تو صحابیات جو جنگ میں شریک تھی انہوں نے میرے ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ کہتی جب مسجد نبوی میں حضور کے سامنے گئی تو میرے اندر ایک بھوچال تھا باتوں کا، یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی، لیکن کہتی ہے اندر داخل ہوئی میرا سر ننگا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور کہتی ہے جیسے ہی وہ چادر میرے سر پہ آئی نا میری گردن بھی جھک گئی، میری آنکھیں بھی جھک گئی، وہ ختم ہو گئی، بات ضرورت نہیں رہی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے، انہوں نے مشورہ دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کی بیٹی ہے، مشرک نجس ہوتا ہے، حضور میں اپنی چادر نہ پیش کر دوں؟ سر ڈھانپنا ہے تو آپ کی تو چادر پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی ہیں، مدثر اور مزمل والی چادر اپنی نہ دے دوں؟ یہ کافر کی بیٹی ہے۔ تو اقبال اسرار بے خودی میں کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے تاریخی جملے کہے، محبوب فرمانے لگے سلمان چپ کر جا، بیٹی کافر کی بھی ہو تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، وہ بیٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ آج تو لوگوں نے پھیتا پکڑا ہوا ہے نا، بیٹیوں کے قد ناپتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں 1 انچ قد بڑا ہوتا تو میں اپنے بیٹے کے لیے لے لیتا، ڈر اللہ تعالیٰ سے۔ میرے محبوب نے فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کے لیے میرے پاس بچا کچھ نہیں کہ میں بات کروں۔ حضور فرمانے لگے تیرے باپ کے اندر اچھی عادتیں تھیں، تو بتا کیا چاہتی ہے، تجھے آزاد کر دوں؟ تو وہ عرض کرنے لگی حضور صرف میں نہیں آزاد ہوگی، میرا سارا قافلہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تو محبوب نے فرمایا تو بڑے سخی کے پاس آئی ہے، جا تیرے سارے قبیلے کو آزاد کرتا ہوں۔ وہ آزاد کر دیا۔ جب واپس گئی تو اس نے اپنے بھائی کو بلایا، کہنے لگی بھائی میں جس سے مل کے آئی ہوں وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ، تو چلا جا۔ تو عدی بن حاتم کہنے لگا میں وہ نہیں ہوں جو عورتوں کی باتوں پہ لگ جاؤں گا، پہلے جاؤں گا تحقیق کروں گا، اگر میری سمجھ میں بات آئی تو کلمہ پڑھوں گا۔ کہا جا کر لو تحقیق۔ عدی کہتے میں آیا اور جب میں پہنچا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے،